اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کو لینے کے لیے سسرال گئے تو عورتیں اس واقعے کو ضرور سنیں۔ دوستوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حالات شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے، تب یہ الزامات جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے تھے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا تھا، ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی مدد کرنے میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش میں سب کام اپنے خود ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی ایک سوکھی کھال تھی، جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی تھی اور نہ کبھی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت دیتے کہ بیٹی، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے، ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ دوستوں، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے کے لیے اس کے سسرال چلے گئے۔ اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر ایسے عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسے عورتوں کی زندگی بدل جائے گی۔ ناظرین، آج جو واقعہ میں آپ کو بتانے والے ہوں، یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی، پیاری بیٹی کو لینے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، گھر چلیں۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اپنے والد محترم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہیں اور اللہ کے پیارے نبی بھی ہیں، میری کوئی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کے اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکالنا۔ اب میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، اگر اجازت دے تو میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے بات سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی بہت عجیب بات تھی کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھر بڑی دیر سے آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کی قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی، کبھی بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکالنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ دوستوں، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا بھی ایک اور واقعہ بتاتی ہوں جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ مدینہ شریف میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کا باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا مائکہ تھا، جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بہت بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ کوئی اس کو ناپ سکے، کوئی اس کو ایسا ترازو نہیں کہ کوئی اس کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، میرے شوہر مجھے پابند کر گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اسی لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ مجھے اس وقت بات کی کوئی خبر نہیں کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
جب اس بات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی احتیاط کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ 2 دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا کر اس عورت سے کہہ دو اگر تم شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے کہ خبر آئی کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب یہاں پر سوچیں کہ چاہے کوئی بھی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر اس کا باپ انتقال ہو جائے تو کہنے لگتی ہے کہ چاہے تم میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکالنے کے لیے منع کر کے گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستوں، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو منانے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ کا انتقال ہو گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہ گئی۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان ہو جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر۔ آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پیروکار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرے اور پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا جاؤ، جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ دوستوں، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دینا اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔